لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ سجاد احمد صاحب، جناب محترم حضرت علامہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، جناب محترم حضرت علامہ عمر دراز صاحب، دیگر کثیر التعداد اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے اور اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے: بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا شان والا رسول بھیجا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کا لفظ اور بھیجنے پر احسان جتلانے کا لفظ اور مومنوں کے اندر بھیجے جانے کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت دے کر اور حق کا دین دے کر بھیجا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، تاکہ میرا نبی اس دین کو تمام دوسرے ادیان کے اوپر غالب کر دے۔ اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارسال کیے جانے، هو الذی ارسل، ارسال کا لفظ ہے، اور بھیجنے کی غرض اور مقصد یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا محبوب پوری دنیا پر حق کے دین کو غالب کر دے۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس شان والا رسول آ گیا، تمہارا دکھ اس سے برداشت نہیں ہوتا، اور تمہارے اوپر محبتوں اور شفقتوں کی انتہا پر ہے، اور یہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، خاص طور سے مومنوں کے لیے میرا محبوب نبی رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ تین آیتیں۔ اسی طرح ایک آیت میں ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں بھی ارسلناک، آپ کو بھیجا ہے، بھیجنے کا ذکر بھی ہے، رحمت بن کے آنے کا ذکر بھی ہے، اور عالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے کا ذکر بھی ہے۔ اور اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں سے افضل بھی ہیں۔ یہ آپ گنتے جائیں اور دیکھتے جائیں، میں مختصر کر رہا ہوں، ایک ایک آیت کی میں خطیبانہ تشریح نہیں کر رہا، لیکن بہت آیتیں ہیں۔ اور آیت سنیے، ایک آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے امی لوگوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں اپنی نگاہ سے پاک کرتا ہے، انہیں کتاب بھی پڑھاتا ہے، حکمت بھی سکھاتا ہے۔ چار کام۔ ایک اور آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، 28واں سپارہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں:
فَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے لوگوں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں اس رسول کے آنے کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد دنیا میں آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اب یہاں مرزا قادیانی کود پڑا، کہنے لگا احمد میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ کا یہ فرمان ذیشان موجود ہے، فرمایا انا محمد و انا احمد، محمد بھی میں ہوں اور فرمایا احمد بھی میں ہوں۔ ایک اور آیت میں ساتھ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ آیت تو آپ بہت سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، حکمت بھی دے دوں، نبوت عطا کر دوں، شریعتیں دور اپنے اپنے زمانے میں دے دوں، پھر تمہارے پاس میرا رسول آ جائے جو تمہارے پاس والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، سب نے اس کی خدمت کرنی ہے اور سب نے اس کی مدد کرنی ہے۔ اس آیت میں اگر ہر نبی کو اپنے فوراً بعد آنے والے نبی پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا ذکر کیا گیا ہو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آیا، پھر اس کے بعد کوئی نبی آیا، پھر اس کے بعد کوئی نبی آیا، ہر پچھلے نے اگلے پر ایمان لانا ہے، مدد کرنی ہے، سلسلہ مکمل کہاں ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی آ کے پھر بھی بات ختم ہوتی ہے۔ اور ایک تشریح اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ بات ہی ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہو، اس بات کے لحاظ سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی ثابت ہوتے ہیں، اور سلسلہ وار اگر گنتے چلے جائیں تب بھی انتہا پذیر آ کے حضور کی ذات پر ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ آیتیں ختم ہونے کو نہیں آئی، ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے تذکرے کیے ہیں۔ کہیں استعمال فرمایا بے شک، اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا کرنا، کہیں لفظ استعمال فرمایا ارسال، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، کہیں لفظ استعمال فرمایا مجیت، اس کا مطلب ہوتا ہے آ جانا، کہیں لفظ استعمال فرمایا اتیان، یاتی من بعدی، آئے گا۔ تو اتیان ہو، مجیت ہو، ارسال ہو، بعثت ہو، سارے لفظ قرآن میں موجود ہیں، سب کا مطلب یہ بنتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود پہلے سے تھے، ظاہر اب ہوئے۔ اچھا جی، اب تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ یہ جو میں نے آیت آپ کو سمجھ تھی کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا شان والا رسول بھیجا ہے، اس کی تشریح ایک حدیث میں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد شریف میں جلوہ افروز ہو کر دیکھا کہ آگے تمام صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف، نسائی شریف، مسند احمد، حدیث کی 3 چوٹی کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، کس وجہ سے بیٹھے ہوئے؟ یہ سوال کیا بتا رہا ہے؟ اس سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نماز کا ٹائم نہیں تھا، نماز کے علاوہ کوئی ٹائم تھا، اس لیے تو حضور پوچھ رہے کیوں بیٹھے ہو؟ نماز کا ٹائم تو پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ نے جواب دیا جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ یا رسول اللہ، ہم بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی
اور آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا۔ اب قرآن کی آیت کیا تھی؟ لقد من اللہ، اللہ نے اپنا محبوب بھیج کر مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ نے کیا احسان، اور یہ ہے قرآن۔ صحابہ اس احسان کو ماننے کے لیے اور اس کا اعتراف کرنے کے لیے، اللہ کا شکر کرنے کے لیے مسجد میں مل کر بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احسان کو منانے کا طریقہ مل کے بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اچھا، یہ حدیث بڑی لمبی ہے، اس میں سے میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ اس وقت جو مناسب تھا وہ پیش کیا ہے۔ اچھا، بڑی پیاری حدیث ہے کہ نہیں؟ میں نے میلاد مصطفیٰ کی محفل برپا کرنے کے لیے اتنی اونچی حدیث اور کو نہیں پڑھی، اور اس حدیث کو جس بندے نے روایت کیا ہے، جس صحابی نے ہم تک پہنچایا ہے، اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ نہیں؟ بھئی میلاد والی حدیث بیان کرنا ہی بڑی بات ہے، جائے کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میلاد کی محفل کے حق میں اتنی چوٹی کی حدیث اور کوئی نہیں ہے۔ بتاؤں صحابی کا نام جس نے آپ کو یہ حدیث پہنچائی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ۔ اچھا، اور سنیے، ایک اگر میں اپنی اصلاح کروں، اپنی غلطی آپ کو بتاؤں تو مجھے برا تو نہیں بنانا چاہیے۔ میرے اندر ایک غلطی ہے تو مجھے ٹھیک کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے میں نے جواب نہیں دینا۔ اور آپ میں غلطی ہو اور میں بتاؤں تو آپ کو بھی ماننی چاہیے، کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ برے شرے نہیں منائے جاتے، اپنی نک نہیں بچائی جاتی، اپنی آخرت بچائی جاتی ہے۔ آخرت کے ساتھ ساتھ ناک بھی بچتی ہے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں جس میں ثابت ہے کہ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی منانے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، الحمدللہ پڑھنے کے لیے مل کر بیٹھے ہوئے تھے، محفل میلاد تو ثابت ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کر کیا رہے تھے؟ کیا وہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ، تمام صحابہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ کی حمد پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ محفل میلاد میں آ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیح بھی نکالنی چاہیے، اللہ 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 یا اللہ اللہ کے تذکرے بھی کرنے چاہیے، اور الحمدللہ 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 کے ورد بھی ہونے چاہیے۔ یہ سب کے سب ہم کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے صحابہ کرام کے رویے پر عمل کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنوں کو خود سمجھائیں گے تو آرام سے سمجھائیں گے، میرے بھائیوں کہہ کے سمجھائیں گے، اور کوئی پرایا سمجھائے گا تو وہ تانے مینے گلے علامے اور طرح طرح کی بولڑیاں مار مار کے ہمیں سمجھائے گا۔ میں اپنے بھائیوں کو خود درخواست کر رہا ہوں کہ بے شک محفل میلاد منانا مستحب ہے، شرعاً بڑا پسندیدہ ہے، اس سے محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دلوں میں ابھرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ ضرور عمل کرنا جو صحابہ کرام نے محفل میلاد کے اندر بیٹھ کے کی تھی۔ ایک اور حدیث سنیے، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کیا گیا کہ حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کہتے ہیں سوموار کے دن کو۔ تو سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصوم یوم الاثنین، سوموار کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ یہ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، وفیہ انزل علیہ، اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو پتہ چل گیا کہ صرف میلاد کی خوشی ہی نہیں،
بلکہ پہلی مئی کے نزول کی خوشی منانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے اور یہ سنت ہے. اور میلاد کی خوشی منانا سال میں ایک بار نہیں، 6 مہینے بعد نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ ہر ہفتے منانا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس حدیث پر بھی آپ نے غور کرنا. ہم حدیثوں سے استدلال کر کے جو چیز ثابت کرتے ہیں وہ تو ہے میلاد، اور جس دلیل سے استدلال کیا گیا ہے اس دلیل کے اپنے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس پہ ہمارا عمل کیوں نہ ہو. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، اچھی محفل میں بیٹھے بولنا سچ ہے، ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں. مجھے خواب آیا تھا کہ میں جو کہوں گا وہ صحیح ہوگا. مجھے پتہ ہے ہماری حالت ہی ہے. محفل میلاد میں صحابہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ رہے ہیں. ہماری محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ نعرے، ہنگامے، صرف جھنڈیاں. یہ جھنڈیاں جائز ہیں، نعرے جائز ہیں، ہنگامے جائز نہیں ہیں، صرف رول دپولا جائز نہیں ہے. کرنے والا کام کیجیے، اللہ کا نام لیجیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. نعت بھی بے شک پڑھیے لیکن نعت شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. ابھی شاہ جی نے نعت پڑھی ہے، میرا ہاں ٹھنڈا ہو گیا. نعت بھی اچھے بندے سے پڑھوایا کرو. اور محفل میلاد کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے. اچھا، میں نے آپ سے پوچھا کہ کون کون ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے. ویسے ایمان سے بتائیے، اندر ایک دفعہ ہل نہیں گیا کہ ایک بندہ بھی سوموار کو روزہ نہیں رکھتا؟ تقریباً 1 مہینہ پہلے میں مسجد نبی شریف میں حاضر تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ سوموار کا دن ہے اور دیگر کے بعد عصر کی نماز کے بعد دسترخوان بچھنا شروع ہو گیا. مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے یاد نہیں تھا کہ آج پیر کا دن ہے. میں پہلے 2 دفعہ حاضر ہو چکا تھا، لیکن میں پہلے جب بھی حاضر ہوا رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تھا. غیر رمضان میں پہلی بار گیا تو یہ منظر میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا. عصر کے بعد دسترخوان بچھا. میں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے پاکستان سے. میں نے کہا بھائی جان یہ دسترخوان کیوں بچھا رہے ہیں؟ کہنے لگا آج سوموار ہے اور یہاں لوگ سوموار کے دن حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے اس بندے نے مجھے بتایا کہ یہاں جمعرات کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے. واقعی 2-3 دن بعد جمعرات آئی تو جمعرات کے دن بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حدیث صحیح ہو تو وہ لوگ بھی اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیوں نہیں ہے؟ اس کو محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس حدیث سے صاف لفظوں میں جو کچھ ثابت ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہے، اور ان لفظوں سے استدلال کر کے اخذ کرنا ہوتا ہے جو کچھ ہم نے، اس کو ہم نے اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا ہے. بھئی اخذ کرنا درست ہے. خبردار کوئی میرے بارے میں بدگمانی کرے، میں نے خود میلاد پر پوری کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہے جواز الاحتفال بمیلاد صاحب الجمال. بہت زیادہ چھپی ہے، 1 لاکھ تک تو میں گنتا رہا. اس کے بعد میں تھک گیا. میں نے کہا میں کہاں تک گنوں، اتنی زیادہ تعداد میں وہ چھپی ہے. فرما رہے ہیں سال پر جمع. مطلب کیا ہوا
کہ ہم میلاد کے قائل ہیں. میں اپنے میلاد میں آیا ہوا ہوں, میلاد کو جائز ثابت کرنے کے لیے میں تقریر کر رہا ہوں, لیکن اللہ کے بندے جو میں کہہ رہا ہوں ایمانداری سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس پر تیرا میرا عمل کیوں نہ ہو, اور جو عمل صحابہ کرام کا ہے اس پر تیرا میرا عمل کیوں نہ ہو, یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ایک اور بات کروں, ہماری محفلیں جب میلاد شریف پر منعقد ہوتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری محفلوں میں جو لوگ زیادہ معاشرے میں پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں, پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جسے قرآن حدیث آتا ہو, وہ تو میرے دائیں بائیں بیٹھے. میں بات کر رہا ہوں عام معاشرے کی. عام معاشرے میں جن لوگوں کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے, عہدوں پر وہ فائز ہوتے ہیں, ایسے لوگ ہماری محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں آتے. ہماری محفلوں میں آپ نے کبھی جج نہیں دیکھا ہوگا, ہماری محفلوں میں آپ نے کوئی MBBS ڈاکٹر نہیں دیکھا ہوگا, آپ نے کبھی کوئی بریگیڈیئر, کرنل, لیفٹیننٹ کرنل تو دور کی بات ہے, کوئی میجر کپتان بھی آیا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. ہماری محفلوں میں کوئی SP DSP نہیں آتا. چلو قسم توڑنے کے لیے کبھی آپ نے کوئی دیکھ ہی لیا ہو تو کیا ہوا, اصولی طور پہ تو میری بات, مجموعی طور پہ تو میری بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ میں کہتا ہوں کالجوں کے پروفیسر بھی نہیں آتے, پرائمری ٹیچر میں نے دیکھے آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ خود سوچئے, انگلی منہ میں ڈال لیجئے, غور کیجئے, نتیجہ نکالیے, اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہماری اپنی غلطی ہے کوئی. وہی ہلڑ بازی, حضرت کہہ رہے ہیں ہلڑ بازی. یہاں ہم جس کو مرضی ہوتا ہے اسٹیج سیکرٹری بنا دیں. آج تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن میں نے باہر اسٹیجوں پہ دیکھا ہے کہ بالکل محلے کا ایک لڑکا آ کے اسٹیج سیکرٹری بن جاتا ہے. جس کی مرضی ہوتا ہے ادھر سے محفل میں, ادھر سے باقاعدہ جھلے نعرے لگا رہے, کوئی ڈسپلن نہیں. نعرے بھی اپنی مرضی کے, بد مذہب بندے بھی آ کے اپنی مرضی کے نعرے لگاتے ہیں, اور اپنی ناپسند کے نعرے چھوڑ کے باقی نعرے لگاتے ہیں, اور آپ لوگوں کو انہوں نے الو بنایا ہوا ہے. معافی چاہتا ہوں, میرے سمیت ہمیں الو بنایا ہوا ہے. اچھا, اگر ایک جج ادھر بیٹھا ہو اسٹیج پہ, اسے ہم کہیں کہ ہاتھ کھڑا کرو, ایک ہاتھ چک, ہن دو ہاتھ چک, اب دونوں ہاتھ ایسے کر, پھر ایسے کر, اب کرتا رہے. یہ جج ایسا کرے گا؟ اس کا مزاج ایسا نہیں ہے, اس کا منصب ایسا نہیں ہے. اس نے کل کچہری میں جا کے بیٹھنا ہے, اس کے سٹیٹس کے خلاف ہے, اس کی سنجیدگی کے خلاف ہے. ایمان سے بتاؤ, جج کا سٹیٹس اتنا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا. تو ایک عالم دین کا یہ سٹیٹس ہے, ایک مدرس کا یہ سٹیٹس ہے, ایک 70, 80, 90 سالہ پیر کا یہ سٹیٹس ہے, وقت کے کتب کا یہ سٹیٹس ہے. ایمان سے بتانا یہ بات. یہ ساری غیر سنجیدگیاں ہماری محفلوں میں کیوں ہیں؟ اور ایک 15-20 سال کا نوجوان لڑکا بزرگوں اور عمر رسیدہ لوگوں کو اور بڑے بڑے عہدے والوں کو اس طرح کیوں ڈانٹتا ہے؟ ہاتھ چک, اسٹیج والوں تم سے آواز نہیں آ رہی, اسٹیج والے نہیں بول رہے, اس کونے والے نہیں بول رہے, یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے مسلکوں میں ایسا نہیں ہے. میں ساتھ ساتھ موازنہ بتا رہا ہوں. ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. ہمارے ہاں تو قبلہ یہاں تک ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, اور علامہ صاحب آگے یا پیر صاحب آگے, قرآن کا کوئی ادب نہیں, سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور نعرے لگانا شروع کر دیں گے. یہ قرآن تلاوت قرآن پاک کا یہ ادب ہوتا ہے؟ نہیں.
اور وہی پھر معافی چاہتا ہوں. دوسرے لوگوں کو میں نے دیکھا، انہوں نے کہا مولوی پیچھے سے آتا پتہ ہی نہیں کیڑے ویلے اسٹیج پہ پہنچ گیا. ہمارے جہاں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. نعت، میں کہتا ہوں تلاوت تو اور بڑی چیز ہے، صرف نعت بھی ہو رہی ہو تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میں اکثر کوشش کرتا ہوں باہر بیٹھ جاؤں، تلاوت یا نعت مکمل ہو جائے، پھر بندے آ کے کہتے ہیں جی تسی اندر جاؤ گے تو ایک کام مکے گا. یہ بھی ایک ہوتا ہے. بعض کا تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، بعض کا نعت ہو رہی ہوتی ہے، بعض کا تقریر ہو رہی ہوتی ہے، اور خصوصاً تقریر کے وقت تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اب آپ آ جائیں، تلاوت نہیں ہے، نعت بھی نہیں ہے، تقریر ہے، تو ان نے تو گھنٹہ اور لا رہے ہیں، تو اسے کرنا گئے. اس بہانے پھر ہمیں اندر لے جاتے ہیں، لیکن میرے دل میں دکھن رہتی ہے. اب ایمان سے بتائیے، یہ باتیں ہم آپس میں بیٹھ کے کریں گے تو اچھا ہے نا؟ کوئی دوسرا کرے گا تو وہ ہمیں بلکہ ہم اب کہہ بھی سکتے ہیں، کوئی دوسرا ہماری ریکارڈنگ بھی سنے گا تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنوں کو خود سمجھایا. وہ پیچھے آ جائے. ایسے ہی میرے بھائیوں، جو میلاد شریف کا جلوس ہوتا ہے اس کا بھی یہی ہمارا معاملہ ہے. جلوس کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے ٹافیاں پھینکی جاتی ہیں، حلوے کی پڑیاں چھتوں سے پھینکی جاتی ہیں، 10-10 20-20 کے نوٹوں کی دٹھیاں وہ بھی اچھالی جاتی ہیں. بچے بڑے، بعض کا سفید ریش، لیکن غریب آدمی ہے بیچارہ، بیٹے بیٹیوں والا، اندر غربت ہے، اپنی عزت بھی بچانا چاہتا ہے اور پیسے بھی لوٹنا چاہتا ہے. تو کیوں نہ ہم لوگ ایسے غریبوں کو دیکھ بھال کے، یار اپنے محلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ دتھی اس کے گھر پہنچا دو، خدا کی قسم اس کی نسلیں بھی تجھے دعائیں دیں گی، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوگے. میلاد شریف منانے کا بہترین طریقہ بھی ہوگا. ہم نے صرف شو کرنا ہوتا ہے، شو بازیاں. دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے. ایک اور بات کروں، جیسا میں نے پوچھا کہ ہماری محفلوں میں ایسے لوگ نہیں آتے، اسی طرح کی ایک اور بات کرنے لگا ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارا میلاد شریف کا جلوس دیکھ کر کبھی کوئی کافر مسلمان ہوا ہو؟ دیکھو نا، میں نے پہلے بھی ایک بجھارت ڈالی تھی کہ روزہ کون کون رکھتا ہے، پھر میں نے پوچھا کہ جج کہاں دیکھا آپ نے. ایک نیا سوال کر رہا ہوں کہ ہمارا جلوس دیکھ کر کتنے کافر مسلمان ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنی اصلاح کیجیے، جلوس میں تماشے نہ کریں، گلیوں کو صرف سیرگاہ نہ بنائیں جس میں باپردہ بے پردہ عورتیں ساری باہر نکلی ہوئی ہوں. حضرت علامہ محمد عمران صاحب مفتی صاحب ہیں ہمارے جامعہ نظامیہ لاہور کے، انہوں نے اس موضوع پر چند صفحے کا فتویٰ چھاپا. جامعہ نہیں ہے، جامعہ نہیں ہے، تو میں نے فتویٰ بڑا پسند کیا. میں اس فتوے کی مکمل تائید کرتا ہوں. تو انہوں نے منع فرمایا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اس قسم کے جو کام آپ کر رہے ہیں، تو یہ اباحت اصلیہ کے بہانے سے ہم کچھ حدیں کراس کر رہے ہیں جن کے سائیڈ افیکٹ، ضمنی اثرات اور برائی کے ذرائع کھل رہے ہیں، اور برائی کا دروازہ بند کرنے کے لیے مباحات کے دروازے بند کرنا پڑتے ہیں. بدنامی ہوتی ہے. آج کے بعد آپ سارے بندے جڑیں بنو. ہم مولوی آپس میں انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے، تو ہم بھی انشاءاللہ پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، اور جلوس میں نکلنے سے پہلے ہم سب کو اکٹھا کر کے سمجھائیں گے کہ اتنی قطاریں بنانی ہیں. 3 کی قطاریں بنائیں، 5 کی بنائیں، 7 کی بنائیں. اس کو فارمیشن کہتے ہیں. کالم بنا کے آپ چلیں بڑے ڈسپلن کے ساتھ. نعت ہو بڑی سنجیدہ ہو، ہر بندہ نعرہ نہ لگائے، نعرہ لگانے والا بندہ الگ ہو. کہاں جا کے جلوس نے رکنا ہے، کہاں وقفہ کرنا ہے، کہاں پر انتہا پذیر ہونا ہے، آخری دعا کہاں پہ ہونی ہے، سارا پہلے سے طے کیا ہوا ہو، اس کے مطابق چلا جائے. اور جگہ جگہ جہاں پہ آپ راستے میں کہیں 1-2 کلومیٹر کے بعد، آدھے کلومیٹر کے بعد کسی چوک میں رکیں، وہاں ایک مختصر سی حدیث سنا کے آگے چلے جائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو، راستے بند نہ ہو، کیونکہ رحمت کا دن ہے. اس دن کو زحمت نہ بنائیں.
میلاد یا علی میلاد شریف کا جلوس نکالنا جائز ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، لیکن بشرطے کہ مشن یہ ہو تاکہ دنیا دیکھے، کوئی مخالف کیمرہ مار لے، ویڈیو بنا لے تو یہ مقدس جلوس بدنام نہ ہو، بلکہ دیکھنے والا اگر دیکھے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے جس کے غلام ایسے ہیں ان کا آقا کیسا ہوگا۔ اچھا ایک بات اور کرو، ہم میں ایک کمزوری اور بھی ہے، ہم نے میلاد اپنے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے اور سیرت کسی اور کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم سنیو، میلاد بھی ہمارا ہے، سیرت بھی ہماری ہے۔ اچھا قرآن کے بعد سب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی وہ سیرت کی کتابیں، حدیث سے بھی پہلے۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب کا نام ہے موطا امام مالک۔ امام مالک 179 ہجری 179 میں فوت ہوئے، جبکہ ان سے پہلے سیرت ابن اسحاق 150 ہجری میں ابن اسحاق فوت ہو گئے تھے امام مالک سے 29 سال پہلے، تقریباً 30 سال۔ اور ابن اسحاق کی یہ کتاب 2 جلدوں میں ملتی ہے مارکیٹ میں۔ اور ابن اسحاق سے بھی پہلے مغازی پر اور سیرت پر کتابیں اور بھی ملتی ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ کی کتاب مغازی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مارکیٹ میں ملتی ہے، 3 جلدوں میں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اور یہ بزرگ 141 ہجری میں فوت ہوئے، 141 اس وقت یہ فوت ہوئے۔ تو تابعی ہیں، ان کا تابعی ہونا کنفرم ہے۔ تو یہ سیرت اور مغازی کہتے ہیں جنگیں، غزوات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان کو پہلے مغازی کا نام دیا جاتا تھا۔ اچھا ایک بات اور یہاں پہ کرتا ہوں، باتیں میں بڑے مل سے انداز، سر والا بندہ ہوں، چٹی داڑھی والا چھوڑوں نوجوانوں کو تو میں تھوڑا جا جھڑک بھی سکتا ہوں، ایسا ہے کہ ماما چاچا جو ہوا۔ اچھا بسم اللہ، یہ پیسے دینے کے لیے مہربانی کریں، بس بیٹھے رہے، میں نے الٹے ہاتھ سے پکڑا ہے، غلطی ہوگی، اللہ معاف فرمائے، بچہ اس طرف سے آیا تھا۔ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیرت کی کتابیں ہمارے نصاب میں شامل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے۔ ہم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے نصاب میں کوئی سیرت کی کتاب شامل نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ فقیر نے عربی میں سیرت پر کتاب لکھی ہے، ہمارے نصاب میں وہ شامل ہے۔ اچھا آپ سے میں پہلے سوالوں کی طرح ایک اور گزارش پیش کرنے لگا ہوں، یہ بھی پہلے والے باتوں کی طرح ہو سکتا ہے، کوئی جج کبھی آپ نے دیکھا ہو۔ اسی طرح کا ایک سوال اور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سٹیجوں پر، ہمارے جمعوں پر، ہمارے جلسوں میں جنگ بدر کو نہیں استعمال کرتا، بیان کرتا، وہی بات شاید کسی نے کی ہو، لیکن ہمارے سٹیجوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آج جنگ بدر بیان ہوگی، آج جنگ احد بیان ہوگی، آج جنگ خندق بیان ہوگی، آج فتح مکہ بیان ہوگی، یہ کو نہیں۔ اب 12 تقریریں تو ہم نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن 12 مہینوں میں یہ جنگ بدر بھی کسی مہینے میں ہوئی تھی کہ نہیں؟ اس کو کہیں فٹ نہیں کیا گیا۔ محرم شریف فٹ ہے، جنگ بدر فٹ نہیں ہے۔ محرم شریف بھی سر آنکھوں پہ لعنت اللہ لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لیکن اگلے کا مطلب ایمانداری سے سمجھنا چاہیے۔
اب رمضان شریف کا مہینہ آئے گا، 3 رمضان منائی جائے گی، 10 منائی جائے گی، ماشاءاللہ ٹھیک، بالکل درست۔ 21 رمضان منائی جائے گی، ماشاءاللہ بالکل درست۔ لیکن 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی، 17 رمضان کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اور 313 بندوں کا وہ دن ہے، جن میں سے 14 شہید ہیں۔ وہ دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اور وہ تو اسلام کی لاج والا دن ہے۔ کوئی بیماری ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے صحابہ کرام کے چند واقعات سنانے لگا، لیکن تفصیلی واقعات نہیں، کھینچ کے رکھوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے شہید کون ہوا تھا؟ پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا شہید، علماء نام لے رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمیں کوئی نہیں پتہ ہوتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ایک خاتون ہے جو مکہ میں ابو جہل کے ہاتھوں شہید ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تیر کس نے چلایا تھا؟ اللہ کی راہ میں سب سے پہلا تیر انداز حضرت سعد بن ابی وقاص ہے۔ سب سے پہلا نیزہ چلانے والا حضرت زبیر بن عوام ہے۔ سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کرنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ ایک صحابی جن کا نام قرآن میں آیا ہے اور کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ اور سنیے، سب سے پہلے جنگ بدر میں میدان میں کون اترا تھا؟ اس کی بھی وقری شان ہے۔ وہ 3 انصاری تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو میدان میں اتارا، مکہ کے کافروں نے کہا ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہاشمی چاہیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بندے انہوں نے ڈیمانڈ کیے، تو ان 3 انصاریوں کی شان وکری ہے کہ نہیں؟ اچھا، حضور علیہ السلام نے اب ان کو واپس بلا لیا۔ اب نئے 3 جوان بھیجے، ایک سیدنا امیر حمزہ، ایک سیدنا علی المرتضی، ایک سیدنا عبید اللہ بن حارث۔ اچھا، ان 3 کی بھی وکری شان ہے کہ نہیں؟ جنگ بدر کا مڈ تو ان سے بنوایا گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں، جنگ بدر میں ایک کافر نے لوہے کے کپڑے پہنے، لوہے کا لباس، کپڑے تو نہیں ہو سکتے مگر لوہے کا لباس، آنکھیں اس کی ننگی تھی، ظاہر ہے آنکھوں سے تو اس نے دیکھنا جو تھا۔ یہ بخاری میں تھی۔ حضرت زبیر، وہ جنہوں نے سب سے پہلے نیزہ چلایا تھا، وہ آگے بڑھے، انہوں نے اس بندے کو لوہے کے لباس سمیت چک کے مارا، اس کے اوپر چڑھ گئے، اس کی آنکھوں میں نیزہ مارا، اسے قتل کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نیزہ مجھے دے دو۔ اس نیزے کی بھی شان ہے کہ نہیں؟ اس نیزے کو چلانے والے کی بھی شان ہے کہ نہیں؟ اور یہ قرآن کے بعد سب سے اونچی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات آپ کو سنانے لگا۔ اس امت کا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابو جہل۔ اس امت کا فرعون وہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس فرعون کو کس نے قتل کیا؟ اس کی بھی شان وکری ہے کہ نہیں؟ وہ 2 انصاری بچے تھے۔ اچھا، ابو جہل کے بعد سب سے بڑا دشمن رسول کون تھا؟ امیہ۔ امیہ کو کس نے قتل کیا؟ چند انصاریوں نے، اور سب سے اوپر ان کے اندر جو شامل تھے حضرت بلال حبشی۔ یہ سب باتیں بخاری مسلم میں ہیں۔ ہمارے سامنے لوگ جھوٹے ڈائجسٹ اور اخبار پڑھتے ہیں اور ہم ان کے ڈھولوں میں آ جاتے ہیں، اور ہم قرآن، حدیث اور سیاستہ اور صحیح ترین روایات پیش کرتے ہیں اور مستند باتیں کرتے ہیں، اور ہماری باتیں نہ، ہم ایسی باتیں سناتے ہیں جبکہ یہ موجود ہیں کتابوں۔
اور نہیں ان کی طرف لوگوں کو کان دھرنے دیا جاتا ہے. اب چوٹی کے بندے میں نے گن دیا، کافروں کے چوٹی کے بندے، ان کو کس نے مارا؟ قرآن کا فَاقْتُلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں کو پہلے رگڑو. کفر کے اماموں کو رگڑا ہے تو دو انصاریوں نے، بلال حبشی نے، زبیر بن عوام نے، اور بہت سارے دوسرے صحابہ کرام نے. اور جنگ بدر میں پہلے اترے ہیں یا تین انصاری یا حمزہ، علی اور عبید اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا سنی جب بات کرتے ہیں نا تو کسی کی شان چھپاتے لکاتے کو نہیں ہے، جلے تو جلے کوئی. تمام صحابہ، تمام اہل بیت میں جنگی بہادریوں کے حوالے سے سنیوں کے ہاں کوئی تفریق نہیں ہے. جس نے سو کیا ہے اس کا سرعام بیان کیا جائے گا. اچھا میں بہت شاد کر رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کے حوالے سے جو بہت بڑے بندے تھے نا، دو تھے. ایک کعب بن اشرف یہودی، کعب بن اشرف قرظی. اس کو کس نے قتل کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنه يؤذي الله ورسوله. کعب بن اشرف کو کون ٹکرے گا کہ اللہ اس کے رسول کو اذیتیں دیتا ہے. حضرت محمد بن مسلمہ یہ آنکھوں والے تھے. یہ مسلمہ مین پہ زبر ہے. محمد بن مسلمہ نے کہا کہ حضور میں حاضر ہوں. وہ گئے اس کو قتل کر دیں. واقعہ ہے بڑا دلچسپ بات ہے. اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے. ایک اور گستاخ تھا ابو رافع، یہ بھی یہودی تھا. اس کو حضرت عبداللہ بن عتیق نے قتل کیا اپنے چند ساتھیوں سمیت تھے. محمد بن مسلمہ کے ساتھ بھی ایک ٹیم تھی، ان کے ساتھ بھی ایک ٹیم تھی. یہ بڑے بڑے کافروں کے گرگوں کو اور ائمۃ الکفر کو جنہوں نے قتل کیا ہے. اور ائمۃ الکفر میں سب سے بڑا چوٹی کا شیطان وہ ابو جہل تھا، اس کے بعد امیہ تھا. ان کو جنہوں نے قتل کیا ہے ان کی بہادری کے گیت گائے جانے چاہیے کہ نہیں؟ ایمان سے بتا. ان کے نام جس نے چھپائے ہیں وہ دین کا دشمن ہے کہ نہیں؟ للکر کے بیان کیا کرو، سرعام بیان کیا کرو. لوگوں نے سمجھا نا کہ ایک دو ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے ساری جنگیں لڑی، باقی تو بس. سب کی بہادریاں جب سنائی جاتی نا، سیرت پر کتابیں پڑھائی جاتی نا، سیرت پر کتابیں نصابوں میں شامل ہوتی نا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے پڑھاتے ہوتے تو آج ہر صحابی نبی کے نعرے نہ لگانے پڑتے. پتہ ہوتا کہ کس کس صحابی نے کیا کیا جوہر دکھائے. میں اختصار سے کام لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں. اب اسی طرح جنگ احد ہے. جنگ احد میں سید الشہداء کا لقب کس کو ملا اور اللہ کا شیر یہ لقب حضور نے کس کو دیا؟ یہ ساری باتیں پڑھتے تو پتہ ہوتی. اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت امیر حمزہ کا لقب ہے. خود حضور نے جس کو یہ لقب دیا ہے نا وہ واحد امیر حمزہ کی ذات ہے. ایسے باقی اور کسی کو بھی ایک کو ایک لقب ملے تو دوسروں سے منع نہیں ہو جاتا. یہ بات بھی کلیئر کرتے ہیں. لیکن اس کی پھر اور مثالیں بھی کئی ہوں گی. کئی القاب کسی اور صحابی کو ملے، ہم حضرت علی المرتضیٰ کے لیے مانتے ہیں اور بجا طور پر مانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی پھر ماننا پڑے گا کہ بعض القاب حضرت علی المرتضیٰ کو بھی ملے، وہ بھی دوسروں کے لیے بھی جائز ہے. ادھر والے ادھر جائز ہیں، ادھر والے ادھر جائز ہیں. یہ ہوتی ہے سنیت. اسے کہتے ہیں اعتدال، اسے کہتے ہیں تحقیق. اور اس سے ہٹنا تعصب ہے یا خارجیت ہے یا رافضیت ہے. اچھا جی، فتح مکہ کے معاملات میں اسی طرح ہیں. آپ مغازی اور سیرت کے حوالے سے ایک بات نوٹ کر لیں میرے بھائیوں. 1400 ساڑھے 1400 سال میں بے شمار سیرت کی کتابیں لکھی گئی. آپ کو عربی کی سمجھ نہیں آئے گی، فارسی کی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اپنے زمانے میں
جو اس زمانے میں اردو میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن پہلے میرا ایک سوال، علماء کے پاس تو ہے مجھے پتا کئی کتابیں ہوں گی سیرت پر، آپ لوگ ایمانداری سے بتائیے آپ میں سے کس کے گھر میں حضور کی سیرت کی کتاب موجود ہے؟ جی یہ اکبلا صدیقی صاحب ہیں، میں نے اچھی طرح فاروقی صاحب ہیں، میں نے جانتا ہوں، یہ میرے ساتھ ایئر فورس میں رہے ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں، یہ ہمارے گروپ کے آدمی ہیں، اور ان کے پاس یہ کتاب کیوں ہے اس کی وجہ بھی مجھے پتا ہے چونکہ یہ ہمارے ساتھی ہیں۔ لیکن اور کہیں سے کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا، بھرا مجمع ہے، اتنی بڑی اسٹرینتھ ہے، لیکن تیرے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کسی گھر میں کوئی کتاب ہی نہ ہو، مجھے بتاؤ اس کے مصطفیٰ کے دعوے کہاں گئے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری طرح طرح کی میں اب لفظ نہیں بولتا، بڑی بڑی بولیاں بولتے ہیں، وہ کہاں گئی؟ میرے بھائیوں میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی غیر آدمی آپ کو تانے دے، میں اپنے بھائیوں کو خود بتا دیتا ہوں۔ کئی کی جلدوں میں کئی کی کتابیں موجود ہیں، تو جب حال یہ ہو تو پھر ایک جلد والی آسان سی کتاب بتا دینا مناسب ہے بھی اردو میں۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی سیرت پر لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، بولیے کیا نام ہے؟ سیرت مصطفیٰ۔ انشاءاللہ لوگے اور لے کے رکھنی کہاں ہے؟ بیٹھک کی میز پہ، تاکہ آیا گیا بھی پڑھے، آپ بھی فارغ ہوں تو پڑھیں، خود نہیں پڑھے ہوئے تو کسی بچے یا بچی کو بولنا رات بیٹا مجھے اس کے 2 صفحے سناؤ، یا ایک عنوان سناؤ، ایک جنگ سناؤ، ایک موضوع سناؤ۔ انشاءاللہ ایسا کرو گے؟ اگر آپ نے صرف یہ ایک کام کر لیا، باقی سارے میڑے تانے جو میں نے آپ کو دیے ہیں سارے معاف، کچھ تو کرو گے۔ میرے بھائیوں، علم کی کمی، مطالعہ کی کمی میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ ایرانیوں کے بعد یہ بیماری سب سے زیادہ ہماری عوام میں ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں میری گفتگو کے تیسرے حصے کی طرف۔ پہلا حصہ کون سا تھا؟ مجھے قرآن کی بہت ساری آیتیں۔ دوسرا حصہ کون سا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور ان حدیثوں کی روشنی میں ہم نے اپنے غلطیاں کچھ پکڑ کے اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ ہم نے آئندہ یہ غلطیاں نہیں کرنی۔ اور سیرت کی کتاب پر بات دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ تیسرا حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کام، مقام۔ ایک ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، دوسرا ہے کام، تیسرا ہے آپ کا مقام۔ نام آپ کا جانتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف والا۔ جہاں تک اس نام کا تعلق ہے، قرآن کے اندر یہ نام کئی جگہ پر آیا ہے۔ ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ قرآن میں تو تمہارے نبی کا نام ہی کوئی نہیں، چند دفعہ ہے، ہمارے اگلے بزرگوں کے نام کی تو سورت ابراہیم بھی ہے، سورت نوح بھی ہے، سورت آل عمران بھی ہے، جی سورت یوسف بھی ہے، سورت یونس بھی ہے، بنی اسرائیل بھی پوری سورت ماشاءاللہ اچھا لوگ ہے۔ تو وہ بڑے دین مانتے ہیں کہ سارے ہمارے نام ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نام ان کا ٹھیکہ تم نے کہاں سے لیا؟ اگر یہ تمہارے ہیں تو تم سے بڑھ کر ہمارے ہیں۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے تو بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، آگے یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ 10 محرم کا روزہ پہلے سے مشہور تھا، اسے عاشورہ کا روزہ کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان لوگوں سے پوچھو یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے جواب دیا، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیں فرعون سے آزاد کرا کے لائے تھے، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ کے ان کی نسبت زیادہ لگتے ہیں۔ موسیٰ سادے چوکھے لگ رہے ہیں۔ ایک مثال دی میں نے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے دعوے کر رہے ہیں نا، یہ بنی اسرائیل ہمارے ہیں، یہ آل عمران ہمارے ہیں، یہ نوح ہمارے ہیں، یہ ابراہیم ہمارے ہیں، اس کا جواب یہ ہے ہمارے نبی پاک نے ہمیں سبق دے دیا ہے، یہ سارے ان کے نہیں، یہ ہمارے ہیں، ان سے زیادہ ہم ان کا حق رکھتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مخاطب ہو کے باتیں کر رہا ہے۔ میں ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آپ اسے کیا کہو گے؟ نام لے لیں گے یا اس کو کہو گے آپ، تم، ایسے کہو گے تو؟ سامنے جو بات ہو رہی ہے تو قرآن کے اندر کتنا ہی آپ، تم، تو کے الفاظ نبی پاک کے لیے جگہ جگہ موجود ہیں۔ انت بنعمت ربک بمجنون، انت کے الفاظ کئی جگہ حضور کے لیے آئے گئے۔ انکا لعلی خلق عظیم، ابو بے شک تو بڑے اخلاق کا مالک ہے۔ قل یا ایھا الناس، محبوب تو کہہ دے اے سارے لوگوں، تو یہ تو تم آپ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر، اس کے باوجود حضور کا نام کئی جگہ قرآن میں آ گیا تو یہ تو اور بڑی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ، قرآن ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وما محمد الا رسول، قرآن ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نزل علی محمد، قرآن ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ابھی میں نے آیت پڑھ کے سنائی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ لفظ استعمال کر دیا کہ ان کی حاجت بھی نہیں تھی، اس کے باوجود اپنے محبوب کو یہ اعزاز فاضل طور پر عطا کیے گئے۔ اور ابھی تو ذاتی ناموں کی بات ہو رہی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں مزمل کہا جا رہا ہے، کہیں مدثر کہا جا رہا ہے، کہیں رؤوف کہا جا رہا ہے، کہیں رحیم کہا جا رہا ہے، کہیں کریم کہا جا رہا ہے، کہیں حضور کے شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، کہیں حضور کی جان کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ واقعی ایسا ہے قرآن۔ تو یہ اس میں محمد کی بات کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اللہ نے حضور کا یہ نام اپنے نام محمود سے نکالا ہے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اللہ نے اپنے محبوب کا نام محمد اپنے نام محمود سے پھاڑ کے نکالا ہے۔ شق کرنا کہتے ہیں پھاڑنے، اس میں سے نکالا ہے۔ اور عرش کا مالک محمود ہے اور میرا محبوب نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے ایک بات بتاؤں، بچے کی پیدائش آسانی سے نہ ہو رہی ہو تو پیر فقیر آج بھی حضرت حسان بن ثابت کا یہ شعر لکھ کے دیتے ہیں، عورت کے کمر سے باندھا جائے بچے کی ولادت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس نام کا حسن ایک اور جہت سے بیان کرنے لگا۔ تمام نبیوں کے نام سونے نام، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبیوں کی بے ادبی یا نبیوں کے ناموں کی بے ادبی کفر ہے، لیکن جہاں تک موازنے کا تعلق ہے، تمام نبی سونے لیکن سب سے افضل کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھو، تمام نبیوں کے نام بھی سونے لیکن سب ناموں میں سب سے افضل نام محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک نوح سونا نام ہے، لیکن ایک طرف نوح لکھیں ایک طرف محمد لکھیں، آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ حسن کس میں زیادہ ہے۔ نام نوح بھی سونا ہے
اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کے اسماء گرامی ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہیں، با معنی ہیں، بڑے سونے ہیں، ان کا ادب ہے، لیکن جہاں تک موازنے کا تعلق ہے محمد نام جیسا کوئی نام نہیں۔ اب اس کا تو کام ایک نام، اور پھر میں نے کہا تھا کام، تو اس کا کام بھی اسی طرح ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے نام محمد۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اچھا، اس میں محمد پر بڑی تفصیلی گفتگو ابھی ہو سکتی ہے، میں وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نمازوں میں محمد، درودوں میں محمد، اذانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمانوں کے ناموں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں محمد نام کے بندے سب سے زیادہ ہیں آج بھی۔ یا کسی کا نام محمد ہوگا، یا کسی کا نام محمد اکرم ہوگا، یا کسی کا نام محمد اشرف ہوگا، یا کسی کا نام محمد اسلم ہوگا، یا کسی کا نام محمد خان ہوگا، یا کسی کا نام محمد علی ہوگا، یا کسی کا نام محمد حسین ہوگا، کسی کا نام محمد ابو بکر ہوگا۔ اس طرح بے شمار نام ہیں جن کے ناموں میں نام محمد موجود ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت مردم شماری کر کے دیکھ لو، سب سے زیادہ نام کے لوگ اگر پائے جائیں گے تو وہ نام محمد ہے۔ اور اذانوں میں وہ مشرق سے سورج چلتا ہے، صبح کی اذان شروع ہو جاتی ہے، سورج آگے چلتا جاتا ہے، صبح کی اذان بھی آگے چلتی جاتی ہے۔ دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں ہر وقت صبح کی اذان ہو رہی ہے۔ یہ تو ایک اذان کی بات کر رہا ہوں، ابھی تو ظہر آئے گی، عصر آئے گی، مغرب آئے گی، عشاء آئے گی۔ اس نام کو اور ملٹی پلائی کرو تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ یہ تو سورج کے چلنے کے ساتھ ساتھ ایک خط کے اوپر، ایک لائن کے اوپر آنے والی اذانوں کی بات ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی تو شمالن جنوباً جو اس کی ویڈتھ ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، اس پر واقع ہونے والی تمام مساجد کے اندر نام محمد گونجتا ہوا اگر سننا ہو تو آپ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ اللہ کی قسم، ایک سیکنڈ میں لاکھوں مقامات پر بلا مبالغہ محمد کا نام بلند ہو رہا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب آیا جی کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا کر کے دکھایا۔ جزاک اللہ، بیٹھ جائے، تکلف نہ کریں، اللہ تعالیٰ جزا خیر۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا۔ قرآن آپ کا وہ کام ہے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہ پہلے آئی ہے نہ اس وقت کوئی موجود ہے، اور حضور کے بعد آنی بھی کوئی نہیں۔ یہ سب سے لیٹسٹ، جدید ترین پیغام خدا بندی ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں یہودیوں اور عیسائیوں سے جا کر مسئلے کیوں پوچھتے ہو؟ تمہارے پاس تو دنیا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جدید ترین کتاب قرآن موجود ہے، جس کو آج کل کی زبان میں ماڈرن، موسٹ ماڈرن بک کہتے ہیں۔ پھر اس کتاب کے اندر ہر طرح کی تعلیمات موجود ہیں، خاص طور سے شریعت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والی تمام تعلیمات کا مبدا و ماخذ یہی قرآن ہے۔ اور اسی طرح جیسا میں نے پہلے بتایا، محمد نام کا مقابلہ کوئی نہیں، خدا کی عظمت کی قسم قرآن نام کا بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ محمد جیسا نام نہیں، قرآن جیسی کتاب نہیں، مکہ جیسا شہر نہیں، اسلام جیسا دین نہیں۔ دوبارہ سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نام نہیں، قرآن جیسی کتاب نہیں، مکہ جیسا شہر نہیں، اور اسلام جیسا دین نہیں۔ یہ ان کے لفظی معنی کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔
محمد کے معنی کی تفسیر پوری فقیر میں شاید کہیں نیٹ پہ ہے، مجھے اب یاد نہیں، 1 گھنٹے کا خطاب ہے۔ مکہ شہر کے معنی پر پورا ایک خطاب ہے، اسلام کے معنی پر پوری تقریر ہے فقیر کی، اور قرآن کے معنی پر بھی پوری تقریر ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے ایسے نہیں بائی دا وے نہیں کہہ دی۔ اسلام کے اوپر تنقید کرنا غیر مسلموں کے لیے وہ تو ایک آسان راستہ ہوتا ہے، تنقید کون سی مشکل ہوتی ہے، لیکن دلیل سے بات کرنے پہ کوئی آئے گا، خدا کی عظمت کی قسم قرآن کے نام کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسلام کے نام کا ہی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہمارے محبوب کے نام کا ہی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی حال مکہ کے شہر کا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے جو کام ہیں ان میں ایک اور کام بھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں بندے تیار کر کے دیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ افراد اور بندے اور جڑیں تیار کرنا یہ نبی پاک علیہ السلام کا بہت بڑا کام ہے۔ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ایک ریکارڈ تھا اپنے دور میں، اور 1.25 لاکھ نبی ہیں تقریباً، اور 1.25 لاکھ ہی صحابی ہیں۔ یہ آپس میں کوئی تعلق تو ہے، ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے۔ نبی پاک کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام صحابہ، ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ ان میں سے کسی پر بھی جو تنقید کرے گا وہ نبی پاک کی کامیابی پر تنقید کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 4 افراد کے لیے تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں، اس قوم کو، پوری انسانیت کو 4 بندے تیار کر کے نہیں دے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ جڑا تیار کیا ہے، اور یہ تمچا ہے ہر کافر کے منہ پر کہ اتنے بندے کسی اور نے تیار کیے ہوں تو آؤ میدان میں۔ اچھا، سارے صحابہ پھر تیار کر کے تو حضور نے ان کو سرٹیفکیٹ کیا دیا، فرمایا فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ سب ہدایت کے ستارے ہیں، جس کا بھی لڑ پکڑو گے پار ٹپ جاؤ گے۔ سارے تو سارے ہیں نا، صرف 4 کا ہی جواب نہیں۔ تیرے در سے نکلے جواں کیسے کیسے، بسائے انہوں نے جہاں کیسے کیسے، ابو بکر فاروق عثمان حیدر، سمندر اٹھے بے کراں کیسے کیسے۔ اچھا جی، آپ علیہ السلام کے کاموں میں ایک کام اور بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف 14 سال کے مختصر سے عرصے میں 23 سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی، لیکن اسلامی حکومت کا قیام 13 سال مکہ میں گزارنے کے فوراً بعد جب مدینہ میں تشریف لائے تو وہ قیام ہو گیا۔ 14 سال میں تقریباً اسلامی مملکت اور دنیا کی عظیم ترین منظم مملکت ریاست مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 14 سال کے عرصے میں قائم کر کے دکھا دی۔ یہ بھی دنیا میں ایک ریکارڈ ہے۔ ایک کام کو خود شروع کرنا، ایک بیج کو خود بونا، خود اپنی فصل کو اگانا، سٹے اگنا، کھیتی کا لہلہانا، مالک کا کنارے پہ کھڑا ہو کر اپنے کھیت کو لہلہاتا ہوا دیکھ کے خوش ہونا، یہ قرآن کے اندر سورۃ فتح کے آخری رکوع میں موجود ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ۔ بہت شارٹ کر رہا ہوں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں تشریحات میں نہیں جا رہا۔ ایک اور کام دیکھیں، نام کے بعد کام کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد، اس سے پہلے جتنا کام تھا اگر سٹیپ وار دیکھا جائے، ایک ایک سال کو گنا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروگریس اور دین کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور لاہ عمل آج بھی فالویبل ہے۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں سے وقتی طور پہ صلح کر لی تاکہ ان سے ٹائم بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی دن سے ساری کائنات کے رسول تھے، لیکن سٹیپ وار تبلیغ کا دائرہ بڑھانا ایک الگ چیز ہے۔
آپ علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خط لکھے، جرنیلوں کو خط لکھے، وڈیروں کو خط لکھے، 20 سے زیادہ خطوط بے شمار کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ فقیر نے اپنے اسی سیرت کی کتاب سید المرسلین جو لکھی ہے، اس کے اندر وہ تمام خطوط جمع کر دیں ایک چیپٹر کے اندر، وہ ایک چیپٹر ہے اس کتاب۔ ان خطوط میں سے بعض خطوط بادشاہوں کو ہیں، بعض جرنیلوں کو ہیں اور بعض وڈیروں کو ہیں۔ ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو لکھا جس کا نام ہرقل ہے، وہ خط بخاری شریف میں حدیث نمبر 7 میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد الرسول اللہ الى ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم۔ یہ خط اللہ کے نام سے ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے، ہرقل بادشاہ کی طرف سے ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کو قبول کرے، مسلمان ہو جا تجھے سلامتی مل جائے گی۔ یہ خط ہے جی، اسلم فإن لك أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك اسم الأريسيين وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم۔ میں نے تقریباً سارا خط پڑھا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک خط ہے جو بخاری میں ہے، اسی مضمون کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ 20 سے زیادہ خطوط ہیں۔ ان میں سے کوئی ہرقل کو، کوئی نجاشی بادشاہ کو، کوئی منذر کو، اور کسی خط کے جواب میں کوئی بادشاہ مسلمان ہو گیا، منذر بھی مسلمان ہوئے، نجاشی بھی مسلمان ہوئے۔ نجاشی کا جنازہ حضور نے غائبانہ طور پہ پڑھا اور یہ حضور کی خصوصیت ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہرقل کو خط لکھا، ہرقل بھی مان گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے پیر دھو کے پیوں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ لیکن وہ اپنے وزیروں، کبیروں، جرنیلوں کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھنے سے اور اپنا اعلانیہ مسلمان ہونے سے گریز کیا۔ خیر بتائیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم میں ان کا فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے، ان تینوں کے نام لیتے ہیں، انس بن مالک، ہرقل کو لکھا، نجاشی کو لکھا، منذر کو لکھا، یدعوہم الی التوحید، اللہ کی توحید کی طرف ان سب کو دعوت دی۔ مختصر طریقے سے میں نے آپ کا نام بھی بتایا اور آپ کا کام بھی بتایا۔ تیسرا نمبر ہے آپ کا مقام۔ بہت آیتیں آپ نے پہلے سنی ہیں، کہ شروع میں نے سنائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے نام محمود سے آپ کا نام نکالا ہے، یہ آپ کا نام بھی ہے، یہ آپ کا مقام بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بات مقام کی کر رہا ہے۔ محبوب، وہ وقت قریب ہے کہ آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر کھڑا کرے گا، یہ آپ کا مقام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام اور بھی ہے۔ بہت مقامات کی بات میں سارے کا احاطہ نہیں کر رہا، آپ کا ایک خاص مقام ہے جو آج کی محفل کے عنوان کے حوالے سے ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے آخری ہیں، آپ کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھو، چند باتیں نوٹ کرو۔ قرآن میں آتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب فرما دیجئے پوری دنیا کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ سب کا رسول ہونا، پوری دنیا کا رسول ہونا، یہ قرآن سے تو ثابت ہے۔ آپ بھی مانو گے، میں بھی مانوں گا، لیکن غیر مسلم دنیا سوچنے میں اس وقت مجبور ہوگی جب ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے نبی پاک کے علاوہ یہ اعلان دنیا میں کسی اور نے کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کہتا ہے آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ خدا کی عظمت کی قسم، پوری دنیا میں کسی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ قرآن کی آیت یہ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ہم جب حضور کی عظمت کو، حضور کے مقام کو بیان کریں گے تو دنیا سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ یہ کیسی ہستی ہے جنہوں نے وہ باتیں کی ہیں جن سے پہلے کسی نے کی ہی نہیں، یہ کلیم ہی کسی نے نہیں کیا۔
کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، یہ کلیم ہی کسی نے نہیں کیا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا ہے. خدا کی قسم یہ دعویٰ کلیم ہی کسی نے نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں. ہمارے حضور کے سوا کسی کا یہ کلیم نہیں ہے. ہمارے نبی پاک کا واحد فرمان ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعد. یہ باتیں اندروں نہیں اٹھتی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی ذات تھی جس نے سارے اعزازات بخشے تھے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. سبحان اللہ. میرے پاس نیٹ پہ میرے موبائل میں ایک غیر مسلم کا بیان موجود ہے. وہ اسرائیل کا پروفیسر ہے، اس کا نام ہے موشے شیرون. آپ میں سے کوئی چاہے تو میں اسے سینڈ کر سکتا ہوں. یہ ہسٹری کا پروفیسر ہے، ہسٹورین ہے، تاریخ دان ہے. اس کی انگریزی میں تقریر ہے. میں اگر اتر لگا دوں تو آپ لوگوں کو انگریزی سننے میں دشواری بھی ہوگی اور شاید آواز بھی واضح نہ ہو. وہ موشے شیرون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے. ایک نام مصطفیٰ بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا. اور اللہ نے واقعی اس ہستی کو چنا ہوا ہے. With many names, but one of the most important names is Mustafa. Mustafa. Mustafa in Arabic means he who was selected. Mustafa کا معنی ہوتا ہے The چنا ہوا. idea is that since the time of Adam, the first human being, God selected from every generation the best of all the descendants of Adam. آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہر زمانے میں اللہ نے کچھ بندے چنے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا رہا لوگ چنے جاتے رہے، آخر میں محمد کریم کو چنا. And this is the Prophet Muhammad. سب سے بہترین آدمی کو چنا، سب سے بہترین ہستی کو چنا، اور وہ نبی محمد ہیں. The exact word of God, and of course selected him to be the prophet that will bring to humanity the finest of all revelations. This is Islam. But we are talking about a culture which is highly rich, highly interesting, and highly rewarding. And that's what the most important thing. It's highly rewarding because it basically, for the ordinary person, it's a very, very simple religion. I'm not talking about philosophers, I'm not talking about academicians, I'm not talking about the great theologians, I'm talking about the simple person, for whom Islam is the most rewarding of all religions. The end of the story, if he is a good Muslim, and he dies, he is going to go straight into paradise, and paradise is described in the most colorful way possible in the Quran. And for this reason, I think we should speak about Islam with great respect. And not just, I can hear some people say, well, it's Islam, it's nothing. No, it's not. And it's not a simple thing that a person like me and others like me and like me, the academy, in fact, dedicated their life for the studying of this culture. Now, Islam is not a religion in the ordinary, simple way of thinking. Islam is a culture which comprises everything. اسلام ایک سادہ سا سوکھا سا بالکل دین ہے جس کے اوپر چلنا بالکل آسان ہے اور بندہ سیدھا جنت میں جائے گا، ایسے اسلام اس مذہب کو فالو کرنے والا. لیکن اسلام صرف اور صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک پورے کے پورے نظام، پورے کے پورے قانون، انسانیت کے ہر معاملے کو ڈیل کرنے والا دین ہے. It comprises the life of the society, it comprises the state. That's one thing. Secondly, it is a world religion. نمبر دو، یہ دنیا کا مذہب ہے، پوری دنیا کا مذہب ہے. It is not a world religion. It's connected with the chosen people and it's only for them. And it's not connected with the territory of the world, it's connected with one small country.
Islam is a world religion connected with the world, and it is one. It wants to establish world order. For Islam, the whole world is one state. اسلام کے لیے پوری دنیا ایک حکومت ہے، ایک ریاست ہے. Are those people ایک دو منٹ اور رہ گئے. one state? Now, when Muhammad came with this idea, the words came from God to him. And he says, I don't know how many people know Arabic here. They don't. So I will not quote in Arabic. In Surah 61, verses 11-13, we hear that God sent Muhammad with the true religion, with the right message, with the right path. انگلش پڑھ رہا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق The other religions. ليظهره على الدين كله. اس کی انگریزی Which پڑھ. means that there is only one truth. Jews and Christians, which are called the people of the book, had once their own truth, but they were not a very good custodians. And they falsified their books. That's why Allah had to send another prophet, a modern prophet, that should bring the last word of God and the only word of God to humanity. This is the Quran. Nothing can be superior to it. اسلام اور قرآن سے افضل کوئی چیز نہیں This ہے. religion is regarded to be one that stands on top of everything else. In Arabic, they say, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi. اب عربی پڑھ رہا ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. Nothing can be superior to it. اسلام سپیریئر ہے. اسلام سے سپیریئر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا. Not only the final word of God, finest word of God, but the truest revelations. ٹھیک تھی. میں نے چند منٹ آپ کی طبیعتوں پر تھوڑا سا یا سماعتوں پر تھوڑا سا ہو سکتا ہے بوجھ بنایا ہو، معافی چاہتا ہوں. لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا سوجھ بوجھ والا معاملہ فہم یا دنیا کے اوپر نظر رکھنے والا بندہ بیٹھا ہوگا تو اسے یقیناً یہ بات دل لگی ہوگی کہ ایک غیر مسلم، وہ بھی اسرائیلی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی، اسلام کی یہ شان بیان کر رہا ہے اور حضور کو آخری نبی مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام سپیریئر ہے. اسلام سے سپیریئر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. میں نے ٹوٹل جو باتیں کی ہیں وہ تین. نمبر 1، قرآن میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں بھیجے جانے کے بارے میں میں نے بہت ساری آیتیں سنی. نمبر 2، حدیثوں کی روشنی میں اور اپنے عمل کی روشنی میں میں نے اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا مشورہ دیا ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے اور باعمل مسلمان بننا چاہیے. نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، کام اور مقام. ان 3 چیزوں کے بارے میں میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا، جس میں ایک غیر ملکی اور اسرائیلی پروفیسر کا تفصیلی بیان آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.